بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دل بہت مغموم ہے، بہت پریشان ہے۔ میں ہی نہیں بلکہ پورا ملک بہت سوگوار ہے، بڑے غم اور غصے میں ہے، بڑے دکھ اور درد میں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے سے پچھلے لوگوں کے طرز پر ان کے جیسا کام کرو گے جس طرح انہوں نے کام کیا تھا۔ تم بھی ایک وقت آئے گا کہ انہی کی طرح تم کام کرو گے، جو حرکتیں انہوں نے کی وہ تم بھی کرو گے، جو اعمال وہ کرتے رہے تم بھی وہ کام کرو گے۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میاں والی کے علاقے میں ایک شاہ زیب نامی نوجوان نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو 5 گولیاں مار کر موت کی گھاٹ اتار دیا، صرف اس وجہ سے کہ یہ لڑکی کیوں پیدا ہوئی ہے، یہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کے ساتھ کتنی بڑی بغاوت ہے، اللہ پاک کے ساتھ یہ کتنی بڑی جنگ ہے، اللہ کے غصے کو یہ کتنی دعوت دینے والی بات ہے۔ بھئی اس آنے والی بچی کے کیا قصور ہے؟ اسے تو رب نے بنایا ہے، اسے تو رب نے اس ظالم کے لیے، اس درندے، اس بھیڑیے نما انسان کے لیے اللہ نے تو رحمت بنا کر بھیجا تھا، پر اس نے اسے اپنے لیے زحمت بنا دیا۔ اس ظالم انسان نے 7 دن کی بیٹی کو 5 گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حدیث یاد آ گئی کہ تم ان کے طرز پر کام کرو گے، ان کی طرح عمل کرو گے جو کچھ انہوں نے کیا۔ جاہلیت کی یاد اس بدبخت انسان نے، اس ظالم اور سفاک آدمی نے، جسے انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے، اس نے جاہلیت کی یاد تازہ کر دی۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور اس انسان نے، اس بدبخت آدمی نے بھی اس 7 دن کی بیٹی کو 5 گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار کر یہ ثابت کر دیا کہ میں بھی انہی میں سے ہوں۔ آج پورا ملک غم اور غصے میں ہے۔ وہ بچی جسے دنیا میں آئے صرف 7 دن ہوئے، جو باپ کے لیے رحمت بن کر آئی تھی، بس باپ اس کے لیے جلاد بن گیا، اس کے لیے سفاک بن گیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت کے دن زندہ درگور کی ہوئی بچیوں سے پوچھا جائے گا، بتاؤ تمہیں کیوں زندہ دفن کیا گیا تھا؟ حالانکہ یہ سوال تو قاتل سے بنتا ہے، یہ سوال تو مجرم سے بنتا ہے۔ قرآن کا نقطہ سمجھیں۔ اللہ پاک ان بچیوں کی کیسے آواز بنیں گے، اللہ پاک ان بچیوں کی کیسے وکیل بنیں گے، اللہ پاک ان بچیوں کی طرف سے کیسے جج بن کر فیصلہ کریں گے، کہ یہ سوال تو قاتل سے کیا جانا چاہیے تھا کہ بتاؤ تم نے بچیوں کو کیوں قتل کیا۔ اس ظالم سے بھی قیامت کے دن سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم نے اس بچی کو قتل کیوں کیا۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جس بچی کو زندہ دفن کیا گیا، قیامت کے دن اس بچی سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہیں کیوں قتل کیا گیا ہے۔ یہ اس بچی کا حق کی وجہ سے، اس بچی کے ساتھ ہمدردی کی وجہ سے، اور اس بچی کو انصاف دلانے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس بچی سے سوال کریں گے۔ میری بیٹی، آج پوری قوم بڑی شرمندہ ہے، آج انسانیت ڈوب گئی، آج انسانیت شرما گئی۔ وہ جانور بھی اپنے بچوں کا احساس کرتے ہیں، ان کے دل میں بھی کچھ شفقت اور محبت ہوتی ہے۔ یہ کیسا بھیڑیا تھا کہ جسے اپنے 7 دن کی بیٹی پر بھی ترس نہ آیا، جسے اپنے 7 دن کی بیٹی پر بھی خدا خوفی نہ آئی، اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس ظالم انسان نے 1 نہیں 2 نہیں 5 گولیاں اس ننھی سی پھول، اس ننھے سے گلاب کی اس پتی کے سینے میں اتار دیں۔ ہائے ہائے، کس کرب اور درد سے وہ بچی گزری ہوگی۔ وہ تو آہ بھی نہ کر سکی ہوگی، وہ تو چیخ بھی نہ مار سکی ہوگی، وہ تو دنیا میں آتے ہی 7 دن کی زندگی اس نے گزاری، اور وہ کیا سوچتی ہوگی میں کس جہان میں آئی ہوں، میں کس معاشرے میں قدم رکھا ہے۔
میں کس گھر میں پیدا ہوئی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یقین کیجئے جب سے یہ خبر پڑھی، جب سے یہ سنا، بڑی عجیب سی کیفیت تھی۔ کئی دفعہ روئے، کئی دفعہ سوچا اللہ کرے ڈی پی او سے اور سرکاری محکمے سے جتنے بھی افسران ہیں میاں والی کے علاقے کے، ان سے پوری قوم اور میری بھی پوری امت کی یہ درد مندانہ اپیل ہے کہ خدا را اس ملزم، اس مجرم کو، اس سفاک، اس درندے انسان کو گرفتار کیا جائے اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے جس سزا کا یہ مستحق ہو۔ کوئی ہمدردی نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی پیار نہیں ایسے انسان سے جیسے اللہ کی مخلوق سے، جتنے بیٹیوں سے محبت نہیں۔ میں ویڈیو اکیلے بناتا ہوں، لیکن عجیب اتفاق ہے کہ آج جب ویڈیو بنانے لگا تو میری یہ 2 بیٹیاں میرے سامنے آ گئیں۔ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے 4 بیٹیاں دی ہیں۔ رب محمد کی قسم مجھے بیٹے سے اتنا پیار نہیں جتنا پیار اپنی ان بیٹیوں سے ہے۔ اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے، اور میری گزارش ہے کہ خدا را کوئی ایسا انسان دنیا میں پیدا ہو، کوئی ایسا درد دل رکھنے والے لوگ دنیا میں پیدا ہوں کہ جو اس جیسے سفاک انسان جو بیٹیوں کو برداشت نہیں کرتے، بیٹیوں کو اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے، اللہ کسی کو توفیق دیں کہ وہ کوئی ایسا نظام بنائے، کوئی ایسا ادارہ بنائے جو بچیوں کی کفالت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے صحابہ میں سے بھی ایک صحابی تھے جنہوں نے کئی بچیوں کو، جن کو لوگ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، انہوں نے ان بچیوں کو لے لیا اور ان کی پرورش کرتے تھے، ان کو سنبھالتے تھے۔ اللہ کرے کوئی ایسا بھی نظام بن جائے کہ اگر کوئی بدبخت انسان جسے بیٹی کی پیدائش پر دکھ اور افسوس ہو اور وہ اس بچی کو رکھنا نہیں چاہتا، اس بچی کی پرورش نہیں کرنا چاہتا، تو وہ لوگ اس بچی کو لے لیا کریں۔ پتہ نہیں اللہ کن کاموں میں راضی ہے، میرے رب کو کس کی کون سی ادا پسند آ جاتی ہے۔ اللہ پاک اس بچی کی ماں کو، اس بچی کے ددحال کو، ان کے ننحال کو اللہ پاک سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ایک بار پھر گورنمنٹ کے اداروں سے، حکام بالا سے یہ درخواست ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑ کر پوری دنیا کے لیے، پورے ملک کے لیے عبرتناک بنانا چاہیے، تاکہ کل کو کوئی بھی آدمی اس قسم کی سفاکیت اور اس قسم کی بیہودہ اور گھٹیا قسم کی اور سفاکانہ حرکت کا ارتکاب نہ ہو سکے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو شرم و حیا والی، ایمان والی، عفت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ نے ان بیٹیوں کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تو ان بیٹیوں کو رحمت ہی سمجھیں، ان کو زحمت نہ سمجھیں۔ یاد رکھیں پتہ نہیں کن کن اداؤں سے، کن کن وجوہات سے اللہ پاک کل اپنی مخلوق کو معاف کریں گے، اور یہی بیٹیاں قیامت کے دن والدین کی نجات کا، والدین کی بخشش کا ذریعہ بنیں گی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، اچھی پرورش کرے، اچھی جگہ رشتے کرائے، کل قیامت کے دن وہ میں محمد کے ساتھ ہوگا جس طرح 2 انگلیاں ساتھ ہیں۔ صحابی رسول نے عرض کیا رسول اللہ جس کی 2 بہنیں 2 بیٹیاں ہوں، ایک صحابی نے کہا 1 بہن اور 1 بیٹی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی یہ بشارت ہے۔ اور جس بیٹی کی پیدائش پر میرا محبوب، میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بشارتیں دے رہے ہیں، اتنی بڑی عظمتیں اور جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، اسی بیٹی کو ایک ظالم سفاک انسان نے یوں درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قتل کر دیا۔ اللہ کرے وہ حکام بالا کی گرفت میں آئے، وہ اپنے اس جرم کی سزا تک پہنچے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو شرم و حیا والی اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔